بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک بات کریں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس صورت میں بھی جزا و سزا کے دن کے واقع ہونے پر بات کی گئی ہے، اور یہ یاد دلایا گیا ہے، لوگوں کو بار بار بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کا حشر بڑا خطرناک ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزائیں دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسی قوموں کی مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، رسول کے پیغام کو جھٹلایا، قیامت کا انکار کیا، ان کا جو ہے حشر اس دنیا میں جو ہے بہت برا ہوا، اور آخرت میں بھی بہت برا ہوگا۔ آج کی ان آیات میں، یعنی سورہ نازعات کی آیت نمبر 15 سے 26 تک میں ایک واقعے کے ذریعے بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا تھا، یوم جزا و سزا کو جھٹلایا تھا، ان کا حشر جو ہے کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ۔ حدیث کہتے ہیں قصے کو، خبر کو۔ عطا کا مطلب ہوتا ہے کسی خبر کا آنا۔ اس کا مطلب ہوگا کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی، یعنی کیا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو پیش آیا تھا، کیا اس کی تمہیں خبر پہنچی ہے کہ ان کا اس واقعے میں جن لوگوں نے تکذیب کی تھی، جن لوگوں نے رسول کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا حشر ہوا ہے، کیا تمہیں پتہ بھی ہے؟ یعنی کہ تم جو ہے یوم جزا و سزا کے دن کا، یوم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو، تو ذرا ہسٹری بھی اٹھا کے دیکھ لو، ذرا جن چیزوں کو جو ہے تمہارے آباء و اجداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ذرا اس کے بارے میں بھی سوچ تو لو کہ تم کیوں جھٹلا رہے ہو، کیسے جھٹلا رہے ہو، کیا تمہیں ہوش نہیں ہے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا تو ان کا کیا حشر ہوا تھا، یہ بات۔ پھر کہا جا رہا کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ نادا ینادی کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ ربہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے۔ وادی المقدس، وادی کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی۔ المقدس جو سیکرڈ ہو، جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کو بابرکت بنا دیا ہو، اس کو مقدس کہتے ہیں۔ طویٰ، یہ طویٰ جگہ کا بھی نام ہے۔ اس کے اور بھی معنی ہیں، ہم ترجمے کے بعد اس کے بتائیں گے کہ اس کے اور کیا مطلب ہیں۔ یعنی کہ جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں بلایا تھا، پکارا تھا۔ وادی مقدس طویٰ کے معنی بالعموم، یعنی کہ جنرلی جو ہے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ مقدس وادی جس کا نام طویٰ تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بھی معنی جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ وادی جو 2 مرتبہ مقدس کی گئی، 2 مرتبہ مقدس کی گئی، یعنی کہ 2 بار جو ہے اس کو جو ہے اس کے بارے میں بتلایا گیا، یا ایسے ایونٹ ہوئے جس سے اس کی جو ہے تقدیس کے بارے میں خبر ملتی ہے، یعنی اس کو سیکرٹ بن جانے کا جو ہے ثبوت ملتا ہے۔ ایک دفعہ اس وقت مقدس کیا گیا جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، اور دوسری دفعہ اسے تقدیس کا شرف اس وقت بخشا گیا تھا، یعنی اس وقت جو ہے اسے نوازا گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے تھے۔
یعنی کہ یہ دو معنی ہیں۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت وادی مقدس میں پکارا۔ عربی میں محاورتاً جاء بعد طوا، یعنی طوا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ مراد لیا جاتا ہے محاورتاً کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جاتا ہے اس کے بعد کوئی شخص آئے تو کہتے ہیں کہ جاء بعد طوا۔ تو یہاں پر بھی یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ تھوڑی سی رات گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہے وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بات کی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ کیا حکم دیا؟ کہ حکم یہ دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب جائیے، کہاں جائیے؟ فرعون کے، الى فرعون کے پاس جائیے۔ انه طغى، طغى کا مطلب سرکشی کر جانا، حد سے تجاوز کر جانا، یعنی جو لمیٹیشنز ہیں اس سے جو ہے آدمی جو ہے باہر نکل آئے، اس کو طغى کہتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ جا کر کیا کہنا ہے، کیا نصیحت دینی ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ کہیے، هَلْ لَكَ کیا تیرے لیے ان تزکا، یہ نہیں ہے کہ تو جو ہے پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی اس سے کہیے کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے گا، یعنی آپ اس سے جائیے اور کہیے کہ تیار ہو جاؤ پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے۔ یہ مطلب تزکا، زکا یزکی کا مطلب جو ہے پاکیزگی اختیار کرنا۔ پاکیزگی اختیار کرنا مطلب ہو گیا کہ ہر طرح کے جو ہے غلط جو ہے رویوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے ڈھال لینا، پاکیزگی اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا حکم ملا تھا کہ مطلب جو ہے یہ کہ اہدیہ کا، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، تو اس کا خوف تو ایسا ہو جائے کہ خدا کا جو خوف ہے تیرے اندر پیدا ہو جائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں اور جو ہے اسے اپنے رب کی طرف بلائیں، اپنے رب کی دعوت دیں، اپنے رب کی طرف اس کو مدعو کریں، اور جب بلائیں گے تو اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا بہت ضروری ہے، انسان کا اخلاقی طور پر بہتر ہونا، پیور ہونا، انسان جو ہے اسی وقت جو ہے اخلاقی طور پر جو ہے بہتر ہو سکتا ہے جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود نہیں ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر بغاوت آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے طغیانی آ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے سرکشی آ جاتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین کو توڑتا ہے، پھاندتا ہے، اس کو توڑتے ہوئے جو ہے اپنی منمانی کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں جو بیان کر دینی ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت میں مقرر کرتے وقت جو باتیں ان کو اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی، ان کے اور اللہ کے درمیان ہوئی تھی، ان کو قرآن مجید میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا، لیکن یہاں پر یعنی مختلف طریقے سے اور ڈیٹیل میں بھی بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پر بنیادی طور پر مختصراً جو ہے بتا دیا گیا کہ جو ہے آپ جائیے اور جو ہے اس کو دعوت دیجیے تاکہ اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اس کا ڈیٹیل میں واقعہ جو ہے قرآن کی اور دوسری آیات میں، دوسری صورتوں میں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھلائی۔ الآیۃ الکبریٰ، بڑی نشانی، آیا کہتے ہیں نشانی کو، کبریٰ بڑی۔
بڑی نشانی سے کیا مراد ہے؟ بڑی نشانی سے مراد عصا کا یعنی لاٹھی کا اژدہا بن جانا ہے، یعنی جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا۔ ظاہر اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی تھی کہ ایک بے جان لاٹھی سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے بالکل اعلانیہ اژدہا بن جائے۔ جادوگر اس کے مقابلے میں لاٹھیوں اور رسیوں کو جو مصنوعی یعنی آرٹیفیشل اژدہے بنا کر دکھائیں، ان سب کو یہ نگل گیا تھا، یعنی کھا لیا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پکڑ کر اٹھا لے تو پھر وہ لاٹھی بن جائے۔ یہ اس بات کی صریح علامت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہیں جس کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی کہ یہ ایک نشانی دکھلائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی کے ذریعے، ایک عصا کے ذریعے عصا کو پھینکا اور وہ جو اژدہا بن گیا۔ اور وہ اس طریقے کا اژدہا نہیں بنا جس طریقے سے لوگ جادو کرنے والے ہوتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں اور بن جاتا ہے، بلکہ یہ ایک الگ ہی قسم کا جو ہے معجزہ تھا۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، جس معجزے نے جو ہے حضرت فرعون کے جو جادوگر تھے، فرعون نے جو پورے علاقے سے جادوگروں کو بلا رکھا تھا، وہ بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے حیران رہ گئے اور جو ہے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے اور جو اژدہا بن گیا ہے، یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ پھر جو ہے خود جادوگروں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا اور جو ہے فرعون کے منکر بن گئے۔ لیکن پھر بھی فَكَذَّبَ وَعَصَى، مگر جو ہے فرعون نے اسے جھٹلا دیا، وعصا، اور اس کا انکار کر دیا اور اسے نہ مانا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اسے نشانی دکھلائی اس کی تکذیب کی اور اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ ثم ادبر یسعی، پھر بھی جو ہے وہ چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا۔ ادبرا یدبرو کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یسعی کوشش کرتے ہوئے، یعنی پھر بھی جو ہے وہ چال بازیاں کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے پلٹا۔ کیوں پلٹا؟ بتایا جاتا ہے کہ اس نے تمام مصر سے ماہر جادوگروں کو بلوایا، یعنی پلٹنے کا مطلب یہ کہ اس نے پورے علاقے کے جو ہے اب جادوگروں کو بلوایا تاکہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جو ہے توڑ پیش کر دے، اس لیے جو ہے وہ پلٹا اور مختلف چال بازیاں شروع کر دیں۔ چنانچہ جو ہے جادوگر جو ہے مصر کے ماہر جادوگر بلوائے گئے اور ایک مجمع عام میں لاٹھیوں اور رسیوں کو اژدہے بنوا کر دکھائے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہی ہیں، اور لاٹھی کا اژدہا بنا کر جو کرشمہ انہوں نے دکھایا ہے وہ دوسرے جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ چال الٹی پڑی اور جادوگروں نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ شکست کھا کر خود تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک عبرت کی نشانی ہے۔ فحشر فنادى، یعنی کہ جو ہے اس نے چال بازی کی، چال بازی میں کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ حشرہ کہتے ہیں اکٹھا کرنا، یعنی جو ہے فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ فنادى، پھر پکارا، کیا کہا پکار کے؟ فقال انا ربكم الاعلی، کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے یہ اعلان کر رہا ہے فرعون کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور میرا حکم چلے گا۔ اب یہاں رب سے کیا مراد ہے؟ فرعون کیسا رب اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا؟ اس کے بارے میں جو ہے خود قرآن کریم میں کئی مقامات پہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا یہ دعویٰ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ ایک موقع پر کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 29 سے۔ ایک اور موقع پر اس نے اپنے دربار میں لوگوں کو خطاب کر کے کہا اے سرداران قوم، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور خدا بھی ہے۔
سورہ قصص آیت نمبر 38۔ ان ساری باتوں سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا اور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی کائنات کا خالق ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یونیورس کا کریٹر یعنی خالق نہیں سمجھتا تھا۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر اور خود رب العالمین ہونے کا مدعی تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے اس یونیورس کا رب بھی نہیں اپنے آپ کو مانتا تھا۔ یہ مطلب بھی نہ تھا کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مذہبی معنوں میں لوگوں کو معبود قرار دیتا تھا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے ایسا نہیں مانتا تھا کہ لوگ جو ہے اسے معبود سمجھنے لگیں۔ قرآن مجید ہی میں اس بات کی جو ہے شہادت موجود ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ خود دوسرے معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے اہل دربار ایک موقع پر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا آپ موسیٰ اس کی قوم کو یہ آزادی دیتے چلے جائیں گے کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا بھی کوئی معبود تھا۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 127 ہے، اور قرآن میں فرعون کا یہ قول بھی نقل کیا گیا کہ اگر موسیٰ خدا کا بھیجا ہوا ہوتا تو کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا اس کے ساتھ ملائکہ اس کے اردلی میں کیوں نہ آئے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 53۔ پس در حقیقت وہ مذہبی معنی میں نہیں بلکہ سیاسی معنی میں اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، رب اعلیٰ کہتا تھا اپنے آپ کو، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک میں ہی ہوں، میرے سوا کسی کو میرے مملکت میں حکم چلانے کا حق نہیں ہے، اور میرے اوپر کوئی بالا تر طاقت نہیں ہے جس کا فرمان یہاں جاری ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ بنیادی طور پر آپ یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو سپریم سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا حکم چلے گا، میرے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ یہ مراد ہے فرعون کا اپنے آپ کو جو ہے رب کہنے کا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اخذہ کہتے ہیں پکڑ لینے کو، نکال کہتے ہیں جو ہے عذاب کو، اور آخرہ والاولا جو ہے آخرہ اور اولا کا مطلب ہوتا ہے آخرت کا عذاب، اور اولا اور دنیا کا عذاب، یعنی آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی عذاب میں ڈالا اسے اور آخرت میں بھی جو ہے عذاب میں اسے ڈالے گا۔ اب یہاں سے جو ہے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، عبرہ یعنی سیکھنے کا مقام، لمن یخشی جو شخص ڈرتا ہو، یعنی جس کے اندر خوف خدا ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر تڑپ ہو، جس کے اندر جذبہ ہو جو ہے عبرت لینے کا، اس کے لیے اس واقعے میں جو ہے یقینی طور پر در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے، ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈر جو فرعون دیکھ چکا ہے۔ یعنی کہ جو ہے یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے فرعون کے ساتھ جو ہوا ہے، اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بھی عبرت لینا چاہے۔ یعنی اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اس نے جو ہے رسول کو جھٹلایا، خدا کی نشانی کو جھٹلایا، تو اس کا حشر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے اس دنیا میں جو ہے شکست دی اور اسے جو ہے نیست و نابود کر دیا، اور دنیا بھر کے لیے جو ہے اس کو جو ہے عبرت کا مقام پیدا کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے اس واقعے کے ذریعے سیکھ ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ جو اس کا اگلا حصہ ہے ہم انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔